اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے تو جس زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں، یعنی کہ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو ساری زندگی کے لیے ہمارے اندر اس کے لیے احسان مندی کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اسی سے محبت کریں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایمان کی پہلی شرط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کو قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان کامل ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا تو وہ اس کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محبت کے بغیر جو بھی عمل کیا جائے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ایک کھوکھلا اور بے عمل سا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی جذبہ نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محبت کا جو ہے جس سے بھی محبت کی جاتی ہے اس کے ہر بات کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہی رہنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کریں اور پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور سیدھے رستے پر چلانے کے لیے اپنے نیک اور برگزیدہ بندے جو ہیں وہ ہم میں بھیجے، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اور صحیفے جو ہیں وہ نازل کیے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ کل انسانیت کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید نازل کی، جو کہ ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، ہمیشہ تک رہنے والا جو ہے ہدایت کا ہمارے لیے جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں جو ہے اسی پر عمل پیرا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری
جو ہے اخروی اور دنیاوی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے اور قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس سبق کا جو ہے سوال نمبر 1 مشقی سوال نمبر 1 ہے جو مشقی سوال نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، اس کا جواب میں آپ کو تصاویر جو ہے وہ بھیجوں گی آپ کے گوگل کلاس روم میں اور آپ کے واٹس ایپ گروپ میں، تو آپ نے ان کے جوابات وہاں سے دیکھ کر اس کا جواب اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور اسے اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تصاویر میں آپ کو بھیجوں گی، اس سبق کی آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے اور اس کے یہ مشقی سوال اپنی کاپی پر لکھنا اور اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔